پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اعتکاف، جیسے کہ اعتکاف کو لے کر بڑے مسائل سامنے آتے ہیں، ایک مسئلہ ابھرتا ہے اعتکاف جیسے ہی سامنے آتا ہے، بعض گوشوں سے یہ بات دیکھنے میں آتی ہے اور سننے میں آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اعتکاف صرف 3 مساجد میں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں۔ کیا یہ بات کہاں تک درست ہے، اور یہ نکتہ اگر آیا تو کیا حقیقت میں کوئی اس کی حقیقت ہے، یا بس ایسے ہی کسی نے اس نکتے کو چھال دیا ہے؟ اگر یہ نہ کہا جائے کہ امت کا اس کے اوپر اجماع ہے تو شبہ اجماع ضرور ہے۔ جمہور کبیر علماء اسی طرف گئے ہیں کہ اعتکاف کے لیے کسی خاص مسجد کی شرط نہیں ہے، شرط تو یہ ہے کہ مسجد ہو، لیکن کون سی مسجد ہو؟ وہ مسجد جس کے اندر جمعہ اور جماعت کا اہتمام ہے یا صرف جماعت کا اہتمام ہے، اس مسجد کے اندر اعتکاف ہو سکتا ہے۔ صرف 3 مسجدوں کے ساتھ اعتکاف کا خاص کرنا یہ ایک نیا فتویٰ ہے جو اٹھا ہے۔ پوری 1400 امت کی اس زندگی کے اندر کوئی بھی ایسا فتویٰ نظر نہیں آتا۔ ایک قول ملتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ایک قصہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کے گھر اور ابو موسیٰ اشعری کے گھر کے درمیان میں جو مساجد ہیں، ان مساجد کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اعتکاف الا، نہیں ہے اعتکاف مگر صرف 3 مسجدوں میں۔ یہ وہ حدیث ہے جس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ حدیث کئی اعتبار سے ناقابل استدلال ہے۔ اولاً تو یہ ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کے علاوہ مجھے ان سے پہلے کوئی بھی ایسا محدث نظر نہیں آتا جس نے اس حدیث کو مرفوعاً صحیح قرار دیا ہو۔ حافظ ابن حجر ہیں، ابن بطال ہیں، عینی ہیں، یعنی بخاری کے شارحین اور دوسرے جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، کسی نے اس حدیث کو صحیح نہیں مانا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کا ایک قول سیر و اعلام النبلاء میں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کی سند قوی ہے، لیکن ساتھ یہ بتا دیا کہ حدیث غریب یا منکر ہے، گویا وہ بھی اس حدیث کی صحت کے قائل نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر آگے چل کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضرت حذیفہ سے کہا ہو سکتا ہے آپ سے بھول ہو رہی ہے اور یہ لوگ یاد رکھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ سے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے اور یہ لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں۔ ہم تو یہ جانتے ہیں، حضرت عبداللہ مسعود نے کہا ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اعتکاف مسجد جامع کے اندر ہے، یعنی وہ مسجد جس کے اندر جماعت کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ملتی ہے جسے بنیاد بنا کر کے کہا جائے، اور نہ ہی میں اس موضوع کو ہم نے اپنے سامنے رکھا ہے، اور ہمارے وہ کتاب جو مختصر قیام اللیل علامہ البانی کتاب کا ترجمہ ہے، اس کے آخر میں چند صفحات پر ایک میرا مقالہ بھی مختصر سا ہے، اس کے اندر ہم نے یہ کوشش کی ہے بلکہ معلوم کرنے کی کوئی ایک مسلمان حضرت حذیفہ کے علاوہ مل جائے کہ جس کا یہ فتویٰ ہو کہ ہاں 3 مسجد کے علاوہ کسی اور کے اندر اعتکاف جائز نہیں ہے۔ جو حضرت عطا کا اور حضرت سعید بن مسیب کا نام پیش کیا جاتا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عطا نے تو اولاً کہا 2 مسجد کہا ہے، تیسری مسجد کا انہوں نے حذف کر دیا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب کے جو ابن حزم وغیرہ روایت کرتے ہیں الا فی مسجد النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، گویا ان نبی کے ساتھ خاص مانتے ہیں، تو گویا اس معنی میں کہ 3 مسجد کے علاوہ کسی اور میں اعتکاف نہیں ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کا قائل کوئی رہا نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا اکیلے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان تک اس کی سند صحیح ہو۔
ان تک اس کی سند صحیح ہو، اور یہ حدیث میری اپنی تحقیق میں معلول ہے، اس میں علت پائی جا رہی ہے۔ اب وہ علت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ ہیں، جن کے اوپر تدلیس کا الزام ہے، ان کی طرف سے آئی ہے یا کسی کی طرف سے آئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کی سند کے اندر بھی اضطراب ہے، اس حدیث کے متن میں بھی اضطراب پایا جا رہا ہے، حدیث کے متن میں بھی اضطراب پایا جا رہا ہے۔ ظاہر بات اس مختصر سی مجلس میں اس تفصیل کا وقت ہے نہیں ہے، تو علی کل حال یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے استدلال کرنا بھی اور ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے، پہلی چیز تو ہے کہ ذرا اس پر غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے اعتکاف کو روزے کے احکام کے ساتھ بیان کیا ہے، روزے کے احکام کے ضمن میں بیان کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس طریقے سے روزہ تمام امت کے لیے ہے، ایسے ہی اعتکاف بھی تمام امت کے لوگ جہاں کہیں رہتے ہیں وہاں کے لیے، ویسے اعتکاف بھی وہاں کے لیے، یہ نہیں کہ اعتکاف صرف مکہ اور مدینہ یہاں کے لوگوں کے لیے ہے یا وہاں پر جو آئیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مساجد کے اندر اعتکاف ہو، یہ عام حکم دیا ہے، یہ نہیں کہ خاص کر دیا ہے دو تین۔ اگر خاص ہوتی تو کم سے کم اس سلسلے میں دو ایک حدیثیں کوئی یا کسی دو ایک صحابی کا قول تو آتا کہ ہاں بھائی اس سے مراد کیا ہے، یہ لفظ عام قرآن میں استعمال ہے، مطلق ہے، اس کو مقید کیا گیا ہے ثلاثہ مساجد سے، لیکن کوئی ایسی دلیل نہیں پائی جاتی، کوئی ایسی دلیل پائی نہیں جا رہی ہے۔ اس کے برخلاف سنن ابو داود وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث موجود ہے صراحت کے ساتھ، جس میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اعتکاف جامع یعنی سنت کہا، سنت یہ ہے کہ اعتکاف ایسی ہی مسجد میں جس میں جماعت کا اہتمام ہوتا ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، ان تمام لوگوں کا اس سلسلے میں قول وارد ہے کہ اعتکاف ہر اس مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں جماعت کا اہتمام ہو۔ علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ المانی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لاکھ لاکھ رحمتیں نازل فرمائے، یہ ان کا شاذ قول ہے جسے لے کر کے ہمارے یہاں جذباتی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے اس مسئلے کے اوپر تحقیقی نظر ڈالی ہے، ورنہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 1400 سال تک امت گمراہی کے اوپر رہے اور وہ ہر مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے کہتے رہیں اور اللہ کے رسول اور شریعت کا یہ منشا نہ ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے امتی لا تجتمع علی ضلالہ، میری امت ایسے کسی کام پر اجماع نہیں کر سکتی ہے جو شریعت کے خلاف ہو، جو شریعت کے خلاف ہو۔ اس لیے حق یہ ہے کہ ہر مسجد جس کے اندر جماعت وغیرہ کا اہتمام ہے اس میں اعتکاف ہو سکتا ہے، جیسا کہ سنن ابو داود میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے۔ جی شیخ صاحب، یہاں پر کوئی ایک آدمی شخص سوال کر سکتا ہے کہ بھائی اگر امت اس وقت تک اب تک اندھیرے میں تھی تو آگے بھی کیا اندھیرے میں رہے گی؟ سوال یہی ہے کہ یہ سب سے بڑا اندھا پن ہے، یہ سوال جو ہے سب سے بڑے اندھے پن کا سوال ہے کہ اللہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے امت مرحومہ بنا دیا ہے نا؟ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ہے کہ نہیں؟ تو وہ امت کہاں گئی تھی اب تک؟ کہاں تھے وہ لوگ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا امتی لا تجتمع علی ضلالہ، میری امت کسی ضلالت کے کام پر، خلاف شرع کام پر اجماع نہیں کر سکتی ہے، تو کیسے اجماع کرتی رہی اب تک؟ ایک چیز۔ دوسری چیز، آپ کے پاس کوئی واضح غیر صحیح دلیل بھی تو نہیں ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ یہ حدیث ان معنی میں صحیح ہو، لا اعتکاف الا ثلاث مساجد، تو اس کا یہ کیوں نہیں کہ لا اعتکاف کامل، جیسے لا ایمان لمن لا امانت له، لا ایمان لمن لا امانت له، کیا مطلب؟ وہ مومن نہیں جو امانتداری نہ کرے، ہے لیکن مومن کامل نہیں ہے۔ تو یہ اگر بشرط صحت اس کا یہ معنی ہوگا کہ اعتکاف کامل نہیں ہے، ظاہر بات جو اعتکاف کا ثواب مسجد حرام ملے گا دوسری مسجد میں نہیں ہے، جو مسجد نبوی ملے گا دوسری مسجد میں نہیں ہے، جو مسجد اقصی میں ہے وہ دوسری مسجد کے اندر نہیں، ایک نماز ہی پڑھے کتنا بڑا ثواب وہاں پر ملے گا۔ جی
سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089597707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 009665026272622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔